بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو، اس ایپیسوڈ میں ہم سورۃ یونس کی آیت نمبر 11 اور 12 کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ہم ان کی تلاوت کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُم بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَى ضُرٍّ مَّسَّهُ كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ جی دوستو، اب ہم ان آیات کا لفظی ترجمہ پڑھتے ہیں۔ وَلَوْ، وا کا مطلب اور، لو کا مطلب اگر، یعجل جلدی کرتا، اللہ جلدی کرتا، للناس لوگوں کو، شر برائی پہنچانے میں، شر کا ایک مطلب عذاب بھی ہے، برائی پہنچانے میں جلدی کرتا، استعجالہم جیسے وہ لوگ جلدی طلب کرتے ہیں، جلدی چاہتے ہیں، بالخیر اچھائی کو، اپنی بھلائی کی بات کو جلدی طلب کرتے ہیں، لقضی الیہم، لقضی البتہ، قضی پوری ہو جاتی، اجلہم ان کی عمر، ان کی مدت، ان کی زندگی، فنظر الذین، فا مطلب پس، نظر ہم چھوڑ دیتے ہیں، الذین ان لوگوں کو، لا یرجون جو نہیں امید رکھتے، لقاءنا ہم سے ملنے کی، ملاقات کی، فی طغیانہم، فی مطلب میں، طغیانہم ان کی سرکشی میں، یامہون بھٹکتے ہوئے، وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ، وَإِذَا اور جب، مسّا مطلب پہنچے، چھو جائے انسان کو، ضر بیماری تکلیف، دعانا ہمیں پکارتا ہے، لجنبہ پہلو کے بل لیٹے ہوئے سوئے ہوئے، او یا، او کا مطلب یا، قائدن بیٹھے ہوئے، او یا قائمن کھڑے ہوئے، کھڑا ہو ہمیں پکارتا ہے، فلما پس جب کشفنا ہم دور کر دیں، ہم ہٹا دیں، عنہ اس انسان سے، ضرہ اس کی تکلیف کو، اس کی بیماری کو، مرہ چل پڑتا ہے، کألم گویا کہ لم یدعونا اس نے تو کبھی ہمیں پکارا نہیں تھا، کبھی ہم سے مانگا نہیں تھا، الی ضر مسہ اپنی بیماری کے وقت، الی ضر بیماری کے وقت جب اس کو پہنچی تھی، کذالک اسی طرح زینا ہم خوبصورت کر دیتے ہیں، مزین کر دیتے ہیں، للمسرفین حد سے بڑھنے والوں کے لیے، اسراف کرنے والوں کے لیے، ما کانوا یعملون جو کچھ وہ اعمال کرتے ہیں، ما جو کانوا کرتے ہیں، یعملون اعمال کرتے ہیں۔ جی دوستو، یہ ان آیات کے تلاوت اور ترجمہ تھا۔ اب ہم ان کی تفسیر پڑھتے ہیں۔ وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ جو آیت نمبر 11 ہے، اس کے اندر کافروں کے ایک سوال کا جواب دیا جا رہا ہے، ایک مطالبے کا جواب دیا جا رہا ہے۔ جب اللہ کے پیغمبر کافروں کو ڈراتے تھے کہ بھئی دیکھو اللہ کی نافرمانی مت کرو، عذاب آئے گا، اللہ کی نافرمانی مت کرو، آخرت میں سزا اللہ تعالیٰ دیں گے، سزا بھگتنی پڑے گی، آخرت میں اس کی سزا ملے گی، انصاف ہوگا پورا، جہنم میں جانا پڑے گا، تو بتائے وہ کیا بولتے تھے؟ وہ کہتے تھے اگر تم سچے ہو تو وہ عذاب کل کی بجائے آج کیوں نہیں آ جاتا، آج آ جائے ہمارے اوپر، ہم دیکھتے ہیں کہاں ہے عذاب، کہاں ہے وہ جہنم، کہاں ہے یہ ساری چیزیں، آج کیوں نہیں آتی ہمارے اوپر، کل کیوں آئیں گی، مرنے کے بعد کیوں آئیں گی؟ تو وہ جلدی طلب کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ اسی مطالبے کا، اسی سوال کا جواب دے رہے ہیں، دیکھو اگر اللہ تم پر عذاب جلدی بھیج دے تو تمہاری حالت کیا ہوگی؟ تم تو عذاب کو ایسے مانگ رہے ہو جیسے دنیا میں بندہ اپنی بھلائی مانگتا ہے، اچھائی مانگتا ہے، استجالہم بالخیر، گویا تم تکلیف نہیں مانگ رہے ہو، عذاب نہیں مانگ رہے ہو، اپنے فائدے کی کوئی چیز مانگ رہے ہو، یہ تو آنکھوں والی بات ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں اگر ہم جلدی عذاب کو بھیج دیں کیا ہوگا؟ تم سارے تباہ و برباد ہو جاؤ گے، تمہارا نام ختم ہو جائے گا، تمہاری یہ زندگی جو مہلت ہم نے دی ہے یہ مہلت ختم ہو جائے گی۔ اللہ فرما رہے ہیں نہیں، ہم نے ایسا نہیں کرنا، اس دنیا میں تمہیں ڈھیل دے دی، جاؤ اعمال کرو تاکہ دنیا میں جب آخرت میں آؤ تو تمہارے پاس یہ بہانہ نہ ہو کہ ہمیں تو موقع نہیں ملا تھا نیک اعمال کرنے کا۔ فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا جو لوگ ہم سے ملنے کی امید نہیں رکھتے،
ظاہری بات ہے جب اللہ سے ملنے کی امید نہیں آخرت میں، عقیدہ آخرت کا انکار یہ، تو پھر نیک اعمال کہاں سے کرے گا؟ وہ کہے گا بس یہ زندگی ہے، کھاؤ پیو مزے اڑاؤ بس۔ تو اللہ فرما رہے ہیں ایسے لوگوں کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، ڈھیل دے دیتے ہیں ان کی سرکشی میں۔ گویا جس طرح اندھا آدمی اس کو کوئی پتہ نہیں ہوتا، یہ بھی اندھے کی طرح ہے، ان کو کوئی شعور نہیں اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی، گناہ نہیں کرنے، ہم ان کو مولا دے دیتے ہیں، جاؤ اس دنیا میں جو کچھ کرنا ہے کرو۔ آگے اللہ فرما رہے ہیں وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ، اگلی آیت کے اندر کہ ابھی یہ دیکھو ان کی حالت، یہ بڑے آتے ہیں عذاب مانگنے والے، عذاب مانگ رہے ہیں اللہ ہمیں بھیج دے، جیسے عذاب سے ڈرتے نہیں ہیں ابھی بھیج دے، کل کی بجائے فوراً بھیج دے۔ اللہ فرما رہے ہیں عذاب ہمارا، ہماری وہ سزا تم کیسے برداشت کرو گے؟ تمہاری حالت یہ دنیا کے اندر چھوٹی سی کوئی تکلیف ہو جائے تو تمہیں سکون نہیں آتا، پھر تم کیا کرتے ہو؟ دعانا لجنبہ، تم سوتے ہوئے بھی ہمیں یاد کرتے ہو، اللہ اللہ کرتے ہو، بیماری ٹالنے کی دعا کرتے ہو، تم بیٹھے ہو تو پھر تمہیں ہم یاد آتے ہیں، ہم سے مانگتے ہو کہ بیماری کو دور کرو، تم کھڑے ہوئے ہو پھر بھی تمہیں چین نہیں آتا، ہر حالت میں تمہیں سکون نہیں آتا، تم مانگتے ہو کہ اللہ اس بیماری کو دور کر دے، اور تمہاری حالت ناشکری ہے جب ہم اس بیماری کو، اس تکلیف کو دور کر دیتے ہیں پھر تم پتہ ہے چل پڑتے ہو، گویا جیسے ہم سے واقف ہی نہیں تھے، گویا جیسے ہماری جان پہچان ہی نہیں تھی، گویا جیسے ہم نے تمہاری تکلیف دور ہی نہ کی ہو اور تم نے ہم سے مانگا ہی نہ ہو۔ تو اللہ فرما رہے ہیں یہ ان کی سرکشی ہے، یہ اگر احسان فراموش نہ ہوتے، بیماری کے ختم ہونے کے بعد، ٹلنے کے بعد ہمارا شکر ادا کرتے، ہماری نعمتوں کا شکر ادا کرتے، اس شفا کا جو ہم نے اسے دی ہے اس کا شکر ادا کرتے، لیکن اللہ فرما رہے ہیں کذالک زجن للمسرفین، یہ حد سے بڑھنے والے لوگ ہیں اور ہم نے ان کی زندگی کو ان کے لیے مزین کر دیا۔ جو اعمال کرتے ہیں ان کو اپنے اعمال خوبصورت لگتے ہیں، وہ اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں وہ سمجھتے ہیں ہم ٹھیک کر رہے ہیں، وہ گناہ کرتے ہیں وہ سمجھتے ہیں بس ہمارے اعمال ایسے ہیں جو ٹھیک ہیں۔ تو اللہ فرما رہے ہیں ہم نے ان کو چھوڑ دیا، آخرت میں ان کا حساب ہوگا۔ تو یہ تھی ان آیات کی مختصر سی تفسیر۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید سمجھنے، پڑھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔